اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب کائنات کو تخلیق کرنے کا ارادہ کیا تو انسانوں کی روحیں جب تخلیق کی تو سب روحوں کو اپنے سامنے کھڑا کیا اور روحوں سے وعدہ لیا کہ الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا بلا شہیدنا، بالکل رب العزت تو ہی ہمارا رب ہے، تو ہی ہمیں پیدا کرنے والا ہے، پالنے والا ہے، رزق کا مالک ہے، ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں۔ رب نے اس وعدے کا تذکرہ کیا ہے، اس عہد کا اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں اس کا تذکرہ کیا ہے، اور مالک عز و جل کہتے ہیں ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین، کہیں قیامت کے دن یہ آ کے نہ کہنا کہ ہم تو اس وعدے سے غافل تھے۔ سورۃ الاعراف اور آیت نمبر 172 ہے۔ رب نے رہتی دنیا تک اور قیامت کے برپا ہونے کے دن تک اس وعدے کو قرآن میں مذکور کر دیا۔ جو اہل ایمان میں سے ہے جس کے دل میں ہدایت کی تڑپ ہے وہ اس وعدے سے نصیحت لے لے گا کہ اس نے دنیا کی زندگی میں اگر عبادت کرنی ہے، اگر کسی کو رب ماننا ہے تو صرف اللہ کو ماننا۔ ایک وعدہ لے کے آیا ہے، اگرچہ جسم تخلیق نہیں ہوئے ابھی، یہ جو مٹی کا مجسمہ ہے انسان کا، یہ ابھی کسی کا تخلیق نہیں ہوا، سیدنا آدم بھی ابھی تخلیق نہیں ہوئی ان کی، لیکن اللہ نے روحوں سے وعدہ لیا اور اس وعدے کو انسان کے دل و دماغ سے نکال دیا۔ جب انسان دنیا میں آتا ہے اس وعدے کو بھول جاتا ہے۔ اب یہ اس کی تقدیر پہ ہے کہ اگر وہ مسلمان گھرانے میں پیدا ہوتا ہے، گھر کے اندر قرآن کو دیکھتا ہے، گھر کے اندر جائے نماز کو دیکھتا ہے، گھر کے اندر نماز کی جو تربیت اسے ملتی ہے وہ مسلمان بن جاتا ہے۔ لیکن وہی بچہ اگر کسی یہودی اور عیسائی کے گھر پیدا ہو جائے تو وہ یہودی یا عیسائی بن جاتا ہے۔ لیکن وعدہ قرآن کے اندر موجود ہے، جو تڑپ ہے ہدایت کی، جو پیاس ہے انسان کے دل میں کسی نہ کسی حد تک اللہ نے رکھی ہے، جو اس ہدایت کو تلاشتا ہے اسے وہ ہدایت مل جاتی ہے، اور اگر اس پیاس کو اپنے اندر سینے میں دبائے رکھتا ہے رب اسے کبھی ہدایت کی طرف رہنمائی نہیں کرتے۔ یہ توحید کی ہدایت ہے۔ جہاں یہ وعدہ رب نے اپنی توحید کے لیے روحوں سے لیا ہے، سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 172 میں، وہیں اللہ رب العزت نے صرف خاص طور پر انبیاء کرام اور رسولوں کو اپنے سامنے کھڑا کیا اور ان سے سوال کیا، ان سے ایک اور وعدہ لیا۔ جو پہلا وعدہ ہے وہ تمام انسانیت کے لیے عام ہے، لیکن جو دوسرا عہد اور وعدہ ہے اللہ نے صرف نبیوں سے لیا ہے، صرف رسولوں سے وہ وعدہ لیا ہے، اور اس کا تذکرہ بھی رہتی دنیا تک رب نے قرآن میں کر دیا ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 81 ہے، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، جب اللہ نے تمام نبیوں سے وعدہ لیا، انبیاء کی روحوں سے اللہ نے وعدہ لیا تھا عالم ارواح میں، جہاں رب کو اپنی توحید میں کسی کی شراکت گوارا نہیں ہے، وہاں محمد کی اطاعت میں بھی کوئی شراکت داری رب کو قبول نہیں ہے۔ رب نے انبیاء سے وعدہ لے کے پیغام نصیحت ہمیں دی ہے۔ تمام انبیاء ایک طرف ہے، ان کی نبوت اور رسالت ایک طرف ہے، اور ایک طرف جناب آمنہ کا لال ہے محمد الرسول اللہ جس کا نام ہے، اور اس کی نبوت کے آ جانے کے بعد یہ اللہ نے تمام انبیاء اور رسولوں سے وعدہ لیا تھا، دنیا میں جاؤ گے تمہارے پاس کتاب آئے گی اور اس کے علاوہ حکمت بھی آئے گی۔ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، پھر ایک رسول اگر ایسا آ جائے جو تمہاری نبوت اور رسالت کی تصدیق کرنے والا ہو، تم نے اپنی نبوت کو ایک طرف رکھ دینا ہے، اس نبی کی نبوت پہ ایمان لانا ہے۔ اگر اس پہ ایمان نہیں لاؤ گے مجھے انبیاء تمہارا ایمان بھی قبول نہیں ہے۔ اس وعدے کا ذکر کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ نے انبیاء سے وعدہ لیا، نبی جس کو اللہ شریعت سے نوازتے ہیں، نبوت اور رسالت کا منصب سب سے بلند و بالا ہے، لیکن اس نبی کے ہوتے ہوئے اگر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آ جائیں، تمام نبی اس بات کے پابند تھے کہ ان کے زمانے میں، ان کے عرصے میں اگر محمد رسول اللہ کی نبوت آ جاتی ہے، ان کا پیغام اور رسالت، ان کا منصب نبوت، تمام چیزیں منسوخ ہو جائیں گی، ناسخ شریعت آ جائے گی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے آگے کسی نبی کا فرمان نہیں چل سکتا۔ یہ شان ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ ہے عقیدہ ختم نبوت۔
اللہ رب العزت نے کہا کیا تم نے وعدہ لے لیا؟ انبیاء سے پوچھا. قال, اللہ نے فرمایا اقررتم, اقرار لے لیا مجھ سے. واخذتم علی ذلکم اسری, وعدہ پختہ ہے نا. پھر اللہ نے فرمایا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاہدین, اللہ نے کہا میں اس بات پہ گواہ ہوں, یہ جو میں نے تم سے وعدہ لیا ہے اس وعدے پہ تم بھی عمل کر لینا, جنتوں کا وارث بنا دوں. جس رب کو انبیاء کا ایمان قبول نہیں ہے جب تک وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پہ عمل نہ کر لے, میرے اور آپ کا ایمان رب کو کیسے قبول ہو سکتا ہے؟ جناب عمر رضی اللہ عنہ سے اللہ کے پیغمبر نے پوچھا تھا, اے عمر کتنی محبت کرتے ہو؟ فرمایا تمام لوگوں سے بڑھ کے, لیکن اپنی جان کو شامل نہیں کیا. صحیح بخاری کی روایت ہے, اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے عمر تیرا ایمان مکمل نہیں ہے. جناب عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے پیغمبر آج اسی لمحے سے مجھے آپ اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں. فرمایا الان یا عمر, اے عمر تیرا ایمان اب مکمل ہوا ہے. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم, رب نے اپنے رب ہونے کی قسم کھا کے فرمایا ہے اے محمد یہ آپ کے نام لینے والے جب تک دنیا کے ایک ایک معاملے کے اندر آپ کو رہبر و رہنما, آپ کو حرف آخر نہ سمجھ لے, لا یؤمنون, ایمان کا سرٹیفکیٹ رب نے چھین لیا ہے اپنے رب ہونے کی قسم کھا کے. ایک لڑکا نوجوان داڑھی رکھنا چاہتا ہے, اس کی ماں اجازت نہیں دیتی, میں تجھے دودھ نہیں بخشوں گی, ماں کی بات مانے گا, ایمان سے ہاتھ گوائے گا. جہاں عمر کا ایمان رب کو قبول نہیں ہے رضی اللہ عنہ, جہاں انبیاء کو اللہ نے کہا تھا محمد کی بات مانو گے میں تمہارا گواہ بننے کے لیے تیار ہوں, جنتوں میں داخل کرنا میرا کام ہے. یہ عقیدہ ختم نبوت ہے. ایک آیت سورۃ الاحزاب کی ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ, یار اللہ نے اپنے پیغمبر کو اولاد سے کیوں نہیں نوازا اور آپ کو باقی کیوں نہیں چھوڑا؟ رب کو پتا تھا ان کی قبریں بنے گی, مزارات بنیں گے, ان کی نسلوں کو پوجا جائے گا. رب کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا, محمد الرسول اللہ کی گدی پہ کسی کو بٹھا دیتے, مجاور بن کے ان کا بیٹا بیٹھ جاتا, قیامت کے دن تک دھندا جاری رہتا. یہ حکمت ہے, نہیں ہے محمد کسی مرد کے باپ. قرآن کے الفاظ ہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ, لیکن ہیں کیا, شان کیا ہے, منصب کیا ہے, ان کا عہدہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول ہے. وخاتم النبیین, ساتھ میں تمام انبیاء کے خاتم ہیں, مہر لگ چکی ہے, وہ مہر ہے جس کے بعد کسی اور مہر کی ضرورت نہیں ہے. جو آج کلمہ پڑھے اور شریعت کوفہ کے امام سے لے لے, بچہ گھر میں قاری صاحب رکھ کے دیے, قاری صاحب بچے کو نماز سکھلانی ہے, وہ جو قاری صاحب ہوتے ہیں بچے کے والد سے کہتے ہیں بازار سے نا چھوٹی نماز حنفی سے لا کے دے دینا, یاد کرانا میرا کام ہے. کسی کو سوال کرنے کی ضرورت نہیں ہے. قاری صاحب شریعت محمد الرسول اللہ پہ نازل ہوئی ہے, یہ نماز کے ساتھ جو آپ نے ٹائٹل لگایا ہے حنفی نماز, یہ کہاں سے ٹائٹل آیا ہے؟ جناب ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دین کا کام کیا ہے اپنے زمانے میں. انسان تھے, بشر تھے, غلطی کر سکتے تھے. حرف آخر کس نے بنایا ہے؟ روزے کے افطار کا ٹائم حنفی ٹائم ہے, دوسرا وقت جعفری وقت ہے. ختم نبوت کا انکاری ہے وہ شخص. جہاں رب کو انبیاء کی نبوت قبول نہیں ہے, انبیاء کے نبوت کا منصب اللہ کہتا ہے منسوخ ہو جائے گا جب محمد کی بات آ جائے گی. محمد کی بات پہ عمل کر کے جنت میں جا سکتے ہو, اگرچہ اس کے علاوہ تمہارے پاس کوئی دوسرا چارہ نہیں ہے. کسی نے سوال کیا ہے قاری صاحب محمد پہ شریعت نازل ہوئی ہے, میں نے کلمہ نبی کا پڑھا ہے, محمد الرسول اللہ کا پڑھا ہے, نماز محمدی کیوں نہ پڑھوں؟
امام جعفر الصادق سے نماز کا طریقہ کیوں کر سیکھوں؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے نماز کا طریقہ کیوں کر سیکھوں میں؟ کیا صحابہ کے زمانے میں اللہ کے پیغمبر نے نماز نہیں سکھائی؟ روزے کی افطاری کا وقت نہیں سکھایا؟ محمدی دین کہاں گیا ہے؟ نعرے لگانے بڑے آسان ہیں، من سب نبی فاقتلوہ اور تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ لاہور کے اندر جو سانحہ ہوا ہے، اسلام کے اوپر رہتی دنیا تک کتنی کالک ملی ہے۔ ایک عورت کے لباس کے اوپر عربی کا رسم الخط کسی نے ڈیزائن کر دیا ہے۔ اتنی جاہل عوام ہے، قرآن اور غیر قرآن میں فرق کرنا نہیں آتا، چڑھ دوڑی ہے عورت کے پیچھے، میں اسے قتل کر دوں گا، گستاخی کی ہے۔ گستاخی کیا ہے؟ عربی لکھ دی ہے۔ قرآن پڑھنے کا وقت نہیں ہے۔ قرآن کا دیکھیے تو صحیح، اللہ نے حسرتیں کیا کی ہیں، یا حسرتن علی العباد ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون۔ کوئی پیغمبر ایسا نہیں آیا جس کے ساتھ لوگوں نے مذاق نہ کیا ہو۔ یہ مذاق نہیں تو کیا ہے؟ گھر کے اندر سب سے اونچی الماری کے اندر قرآن پڑا ہے، قرآن پہ مٹی کی تہ جمی ہے۔ ختم نبوت کے منکر تو تم ہو، تم نے قرآن پڑھا نہیں ہے۔ قرآن سیکھنے سمجھنے کے لیے وقت تمہارے پاس نہیں ہے۔ کتنی بدبختی ہے تمہاری، اور عورت کے پیچھے تم جا کے اس کو قتل کرنے پہ تیار ہو گئے۔ کس نے تمہیں یہ دین سکھایا ہے؟ ہزار اختلاف ہیں۔ شہر بانو نقوی وہ پولیس کی افسر سلام پیش کرنے کو دل چاہتا ہے، کتنی لوگوں کی بھیڑ ہے، عورت کی جان کو بچایا ہے۔ قرآن پڑھنے کا وقت نہیں ہے، لیکن اس نے گستاخی کر دی ہے۔ کیا گستاخی کا فیصلہ عوام کرے گی؟ کتنی دنیا میں بدنامی ہوئی اسلام کی کہ لوگ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہیں۔ یہ ٹوٹی کمند کہاں ہے؟ یہ کمند کہاں ٹوٹی ہے؟ صحیح مسلم کی حدیث ہے 179، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ نے مجھ سے پہلے جتنے بھی نبی بھیجے، ہر نبی کے ساتھ دعوت کو قبول کرنے والے کچھ لوگ جڑ گئے، لوگ ان پر ایمان لے آئے۔ جیسے وہ پیغمبر دنیا سے چلے گئے، آج کی زبان میں پردہ فرما گئے، ان کے جان نشین پیغمبروں کے جان نشین بن گئے جاہل قسم کے لوگ جن کو دین سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ فخلف من بعدہم خلوف، اس چیز کا حکم لوگوں کو دیتے تھے، خود نہیں کرتے تھے، اور اس چیز کا لوگوں کو حکم دیتے تھے جس چیز کا شریعت میں حکم موجود ہی نہیں تھا۔ اور پھر کیا ہوا؟ لوگوں کے اندر گمراہیاں شروع ہو گئیں۔ مجھے بتائیں کتنی صدیوں کے بعد قرآن کا پہلا ترجمہ ہوا ہے؟ ہر علاقے سے تعلق رکھنے والا شخص جب اسلام قبول کرتا ہے، جس کی پیری مریدی میں، جس کی رہنمائی میں اس نے اسلام سیکھا ہے، اس کے لیے تو اسلام وہی کچھ ہے۔ آج مرزا غلام احمد قادیانی، لعنت ہو اس پر، اس کا ماننے والا قرآن کی سورۃ الصف کی آیت آپ کے سامنے پیش کر دے کہ اللہ نے عیسیٰ بن مریم کی زبان سے یہ بشارت دلوائی تھی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے امتیوں کو کہ میرے بعد ایک اللہ کا پیغمبر آئے گا، اسمہ احمد، اس کا نام احمد ہوگا۔ دلیل کوئی پیش کر دے آپ کو، قادیانی، احمدی، مرزائی، جواب دے دیں گے اسے آپ۔ اتنی واضح قرآن کی آیت ہے کہ ایک نبی نے آنا ہے جس کا نام احمد ہوگا۔ دیکھو ہمارا پیغمبر ہے، اس کا نام احمد تھا، انڈیا قادیان میں پیدا ہوا تھا۔ ارے اتنا تو علم حاصل کر لیتے نا، صرف اتنا تو، صرف عقیدہ تو سیکھ لیتے نا۔ معاملات ٹھیک ہے، میں خود کمزور انسان، ضعیف پیدا ہوا ہے، ہزاروں خامیاں ہیں مجھ میں، لیکن رب کی توحید میں کسی کی شراکت برداشت نہیں کر سکتا، محمد کی اطاعت میں کسی کی اطاعت گوارا نہیں کر سکتا۔ قرآن میں اتباع ہے اور اطاعت ہے۔ لوگوں نے کہا ہم اپنے اماموں کی اطاعت تو نہیں کرتے، اتباع تو نہیں کرتے، ہم تو تقلید کرتے ہیں، ہم تو مقلد ہیں، انہوں نے دین کا بڑا کام کیا ہے، ہم ان سے پوری شریعت لے لیتے ہیں۔ اور دلیل کیا دیتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ اللہ سے ہر نماز میں دعا مانگتے ہیں، اللہ ان کے راستے پہ چلا جن پر تو نے اپنا انعام کیا ہے، ان پہ اللہ کا انعام ہے۔ ارے بھائی اللہ نے کہا ہے انعام جن پہ کیا ہے ان کا راستہ ہم طلب کرتے ہیں، رب سے مانگتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، لیکن اس بات کی دلیل کیا ہے کہ جن کو میں نے امام بنا لیا ہے یا کسی نے امام کسی کو بنا لیا ہے، اس کے امامت کی گارنٹی کہاں پہ ہے؟ اور اس بات کی دلیل کہاں پہ ہے کہ اللہ نے اس پہ انعام کیا ہے؟
खत्म नबूवत। ये तो एक पर्ची बन के रह गया, एक टिकट है, नाम लो बस। लोग चंदा भी देंगे, लोग गाड़ियां भी देंगे, सब कुछ देंगे लोग आपको, नाम ले दो बस। एक मुसलमान के लिए यह बात ज़ेब नहीं देती कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती होके किसी गैर नबी की इताअत करे। रब कुरान में कहता है मोमिनों की शान यह है जब रब की आयत सुनते हैं लम यखिर्रू सुम्मा व उमयाना, अंधे और बहरे बन के ऐसे लकीर के फकीर बन के अमल नहीं करते चले जाते, बल्कि आंखें खोल के होश के नाखून लेके जिंदगी जीते हैं। पैगंबर की अताअत की बारी आती है, रब कहते हैं अताअत करनी है आंखें खोल के। और कहीं का इमाम हो, चाहे कूफे का चाहे बगदाद का, मैं आंखें बंद करके उसकी अताअत करता चला जाऊं कि बस इस पे अल्लाह ने अपना इनाम कर दिया है। अल्लाह की कसम, कुरान में अल्लाह ने एक हस्ती के बारे में पूरी 63 साल की जिंदगी की कसम खाई है, लअम्रुक इन्नहुम फी सकरतिहिम यामहून। अल्लाह के पैगंबर मुझे आपकी उम्र की कसम है कोई बुजुर्ग ऐसा जिसकी पूरी जिंदगी की कसम और गारंटी रब ने दी हो? है कोई ऐसी जुबान जिसकी गारंटी दी हो मा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, जिसका हंसना रब की इजाजत से है, जिसका सोना रब की इजाजत से है, जिसका चलना रब की इजाजत से है, जिसकी नमाज रब की इजाजत से है। हर एक चीज पैगंबर का एक एक अमल, एक एक जुबान से निकलने वाला जुमला रब की वही है। किसी के बारे में यह दावा कोई शख्स कर सकता है? अगरचे किताबों में लिखने वालों ने लिखा है रब हमारे बुजुर्गों से हम कलाम होता है। इनके सामने कोई हदीस बोले, कुरान की आयत पढ़े, बुजुर्गों को खबर लग जाती है कि यह हदीस है, यह कुरान की आयत है। अल्फाजों का नूर दिखाई देता है, पता लग जाता है। जहां नबूवत खत्म हो चुकी है, वही और इल्हाम और कशफ जितने मर्जी नाम देते चले जाएं, सब कुछ खत्म हो चुका है। रहती दुनिया तक हिदायत का एक ही सरचश्मा है और यह कुरान है। अगर इस कुरान को पढ़ने के लिए जिंदगी में वक्त नहीं है, माफ कीजिएगा, ना भी करे माफ, कुरान की आयत से इनकार मुमकिन नहीं है। सयज़्ज़क्करु मन यख्शा, जो रब से डरता है कुरान से नसीहत हासिल करता है। जिसको महीनों महीनों कुरान देखने की भी तौफीक ना हो, उसे क्या लेना देना है अल्लाह के पैगंबर से? बेनमाज मर गया है, जनाजा अगरचे मौलवी 1000 मौलवी इकट्ठे होकर जनाजा पढ़ दे, फमा तनफअहुम शफाअतुश शाफिईन, लाख सिफारिशी आ जाए रब की बारगाह में, बंदा बेनमाज हो, रब कहते हैं उनकी किसी की सिफारिश मुझे कबूल नहीं है। नहीं है सिफारिश कबूल, खत्मे नबूवत से उसका क्या लेना देना है? जिस कब्र को देखता है सलामी पेश करके गुजरता है, उसका क्या लेना देना है अल्लाह के पैगंबर से? कोई होश के नाखून लीजिए, कुरान मौजूद है, हदीस की किताबें मौजूद हैं, कभी दिल के अंदर तड़प तो पैदा कीजिए। जिस पैगंबर ने हमारी खातिर, हम तक दीन पहुंचाने की खातिर इतनी कुर्बानियां दी हैं, रब क्या कहता है? अफा बिहाज़िल हदीस अंतुम मुदहिनून, इस हदीस को, इस बात को इतना कम अहम तुमने करार दे दिया। अंग्रेजी सिखाने के लिए लाखों रुपए देने को तैयार हो, चाइनीज सिखाने के लिए लाखों रुपए खर्च करने को तैयार हो, कुरान के लिए सब कुरान के कौन से पैसे होते हैं? जब कारी को आपने नहीं देना, उसके साथ भी तो पेट लगाए ना, भी नहीं सिखाएगा, फिर नहीं सिखाएगा भाई। गुज़श्ता जुमे यही बात की थी ना, हमें ऐसा डिवाइड किया गया। ये कोई गुलाम अहमद कादियानी को शौक नहीं था, ये तो चपड़ासी था, पता नहीं इसकी बहुत थोड़ी इनकम थी। अंग्रेजों ने इसको इतना उठाया, इसने ऐलान नबूवत किया। आज भी उसके नाम लेने वाले, आज भी अगर कोई कनाडा का वीजा चाहता है, एक लम्हे के अंदर कादियानियत को कबूल करे, अगले लम्हे कनाडा बैठा होगा वो। मानते हैं इस हकीकत को? इसीलिए अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जिंदगी में ख्वाब क्या आया था? मैंने हाथों में कंगन देखे सोने के, मैंने फूंक मारी, उड़ गए, और ताबीर क्या बतलाई थी? 2 झूठे नबी मेरी जिंदगी में पैदा होने वाले हैं। माल से परखा है नबूवत को,
یعنی قیامت تک جو شخص بھی وحی کا، الہام کا، نبوت کا، رسالت پہ، منصب پہ فائز ہونے کا دعویٰ کرے گا، اس کے پیچھے مقاصد کیا ہوں گے؟ دھن اکٹھا کرنا. دھن کیوں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری امت کا فتنہ مال ہے، اور اتنے خون خار بھیڑیے جب لڑتے ہیں نا، اتنا خون خرابہ نہیں کرتے جتنا میری امت میں مال کی وجہ سے ہونے والا ہے. یہ حدیث ہے جامع ترمذی میں. یہ چیزیں ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صورت اختیار کرنے کو بھی تیار نہیں ہے. سیرت تو دور کی بات ہے، سیرت تو پہلے پڑھنی پڑے گی، سیکھنی پڑے گی. وقت ہے نہیں، وقت تو ہے نہیں ہمارے لیے، ہمارے پاس دین کے لیے تو وقت ہی نہیں ہے بھائی. یہی قاری صاحب اعلان کریں فجر کی نماز کل جو پڑھے گا اسے امریکہ کا ویزا ملے گا. مسجد بھری ہوگی، اتنے بھوکے لوگ ہیں، وہاں جا کے چاہے چپڑاسی کی نوکری کرے، پیٹرول پمپ کے اوپر جا کے واش روم دھونے کی نوکری بھی ملے، امریکہ جانا ہے میں نے. دولت، ہر چیز کے پیچھے دولت. اللہ رب العزت سے دعا ہی کی جا سکتی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام قیامت کے دن اعلان برات کر دیں گے، جس طرح اللہ نے کہا نا وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ. تم نے اپنے مقدر میں خود یہ بات بنائی ہے کہ قرآن کو تم نے جھٹلانا ہے. مانا تو ہوا ہے، گھر کے اندر اونچی سے اونچی الماری میں قرآن پڑھا ہے، لیکن پڑھنا نہیں ہے. گھر میں کسی کی بیٹی کی شادی ہوگی، بس سر پہ رکھ کے رخصت کر دینا ہے. کوئی مر جائے گا، کھول کے مولوی کو بلا کے حلوہ کھلا کے قرآن خوانی کا بس ایک ناٹک کرنا ہے، بخشوانا ہے بلوٹوتھ کے ذریعے سے کہ قبر میں پہنچ گیا، اب اس کے لیے ہم قرآن اس کو پہنچا دیں. ساری زندگی جس نے قرآن نہیں پڑھا اس کو ہم کیا پہنچا سکتے ہیں بھائی؟ جس کی زندگی میں اتنا کم اہم قرآن ہے. کوئی مانے یا نہ مانے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَ، اللہ کے ذکر، اللہ نے اپنے پیغمبر کے ذکر کو بلند رکھا ہے. کوئی نماز پڑھنے آئے یا نہ آئے، دین کے خادم اذانیں دیتے رہیں گے. وقت نکال لیجئے اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے. قرآن پڑھنے کے لیے وقت نکال لیجئے، ورنہ سورۃ الفرقان کی آیت تحفے میں لے جائیے. وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. اس کو تعویذ بنا لیجئے. جس دن رسول اللہ کے نام کا لنگر کھانے والے قیامت کے دن آئیں گے اور اللہ کے پیغمبر کہیں گے سحقن سحقن لمن غیر بعدی، دفع ہو جاؤ، دور ہو جاؤ. حدیث کا یہی ترجمہ بنتا ہے، سحقن تمہارے اوپر پھٹکار ہے، دور ہو جاؤ مجھ سے، میری نظروں سے. اور رب کے سامنے شکوہ کر دیں گے. یہ قرآن کے الفاظ ہیں، یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. اللہ میری قوم نے نا قرآن کو چھوڑ دیا تھا. کوئی لینا دینا نہیں ہے. ڈگریاں کریں، کمائیاں کریں، بچے پالیں، شادیاں کریں، اونچے محلات ہوں، بس یہی مقصد ہے. میں بھی اسی معاشرے کا حصہ ہوں، لیکن بس رب سے دعا ہے، میں بھی کمزور ہوں. رب سے دعا صرف یہ ہے، صحیح معنوں میں توحید، صحیح معنوں میں ختم نبوت کا عقیدہ، کہ پیغمبر کی بات کے آگے کسی کی بات. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرمایا تھا؟ ان کے زمانے میں کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا، فرمایا لوگوں نے کہا حضرت جاتے ہیں دلیل تو پوچھیں، نبوت کا دعویٰ کرتا ہے. فرمایا دلیل جا کے پوچھو گے دارا اسلام سے خارج ہو جاؤ گے. جب پیغمبر نے فرما دیا ہے لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، پیغمبر کی بات کے آگے تم دلیل کیسے پوچھ سکتے ہو؟ اور پھر جو آیت ہے سورۃ الاحزاب کی وَلَٰكِن رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، اللہ نے جب یہ کہہ دیا ہے تو بات ختم ہو چکی ہے. کسی کی بات کو فوقیت انسان نہیں دے سکتا، اور اگر دے گا قیامت کے دن یوم یعض الظالم علی یدیہ، اپنے ہاتھوں کو چبائے گا. قیامت کے دن وہ مجرم جس نے پیغمبر کی شریعت کو چھوڑ کے دنیا کے اماموں سے شریعت لی تھی، وہ قیامت کے دن تمنا اور حسرت کرے گا کاش میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ اختیار کیا ہوتا، اتخذت مع الرسول سبیلا، چھوڑ دیا ہوتا، اعلان برات کر دیا ہوتا تمام اماموں سے. ایک قرآن کو میں مان کے چل کے زندگی گزار کے آج آیا ہوتا، پیغمبر کی حدیث کو سینے سے لگا کے آیا ہوتا، جس کے نام پہ شفاعت قیامت کے دن کھول دی جائے گی، جس دن کسی نبی کو کلام کرنے کی اجازت نہیں ہوگی. اس دن کون سفارش کرے گا؟ آمینہ کا لال
جس کا قرآن پڑھنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے، ہماری تجارت ماند پڑ جائے گی، ہماری کوٹھیاں گر جائیں گی، ہماری تعلیم میں خلل آ جائے گا، بچے کی نیند پوری نہیں ہوگی فجر میں اٹھا دیا تو کیا کرو گے قیامت کے دن؟ پھر یہی کرو گے، عورت کے لباس پہ اگر عربی لکھی دیکھو گے جہالت کی انتہا ہے، عورت کو قتل کرنے پہ تل جاؤ گے، خود قرآن کا بھی ترجمے سے نہیں پڑھو گے۔ رب نے قرآن میں کہا ہے جس نے ایک انسان کا قتل کیا گویا اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا ہے۔ انسان کا قتل، یہ کہاں سے آئے ہیں گھنڈے بدماش دین کا نام لینے والے، بڑی بڑی پگڑیاں پہننے والے، دین کو بدنام کر کے چھوڑا ہے۔ اللہ کی قسم دین کو بدنام کیا ہے پوری دنیا کے اندر۔ ثانیہ جو ہوا ہے لاہور کے اندر، اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہمیں توفیق دے دین سمجھنے کی، نمازوں کا پابند بنائے، آنکھیں بند ہونے سے پہلے اس فکر کرنے کی توفیق دے دے اللہ، قرآن پڑھنے کی توفیق دے دے اللہ، سمجھنے کی، سنت کو سینے سے لگانے کی توفیق دے دے اللہ۔